أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا۔ اے لحاف اوڑھنے والے، کھڑا ہو، بس کافروں کو ڈر سنا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور الگ ہو جا، چھوڑ دے، اور ایسا احسان نہ کر جس کے بعد زیادہ کی تمنا رکھتا ہو۔ اپنے رب کے لیے صبر کر، پس جب کھوکھلے سور کو پھونکا جائے گا وہ دن بہت سخت ہوگا، کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ مجھے اور اس شخص کو اپنے حال پر رہنے دے جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا، میں نے اس کے مال کو پھیلا دیا، اس کو بیٹوں کو اس کی مجلس کا ذریعہ بنایا، سب کچھ میں نے اس کے لیے مہیا کر دیا، پھر وہ طمع کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں اس کو۔ کلا، ہر چیز ایسا نہیں ہوگا۔ انہ کان لآیاتنا عنیدا، اس لیے کہ وہ ہماری آیات سے ضد کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے۔ سورہ مدثر ہے، پہلے بھی پچھلی صورت میں ہم یہ بات پڑھ چکے کہ سورہ مدثر اور سورہ مزمل یہ بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہیں۔ اب کچھ روایات میں اختلافات صحیح ہیں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سورہ مدثر پہلے نازل ہوئی، اور بعض احادیث ہیں جن میں ہے کہ سورہ مزمل پہلے نازل ہوئی، لیکن اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، قریب قریبی نازل ہوئی۔ بعض حضرات کا کہنا تو یہ کہ اکٹھی نازل ہوئی، لیکن ہیں ابتدائی بالکل۔ شروع میں سورہ اقرا، سورہ علق جو ہے میں نے عرض کیا کہ اس کی پہلی ابتدائی آیات نازل ہوئی، پھر بیچ میں وحی منقطع ہو گئی کچھ عرصہ کے لیے، اس کو فترت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر یہ صورتیں نازل ہوئی، سورہ مدثر اور سورہ مزمل۔ تو یہ وہی ہے، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، کپڑا اوڑھنے والے، لحاف اوڑھنے والے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردی محسوس کرتے تھے۔ وہ فرشتہ جس کو غار حرا میں دیکھا تھا، کچھ عرصہ وحی کے منقطع ہونے کے بعد پھر اس کو دیکھا کہ آسمان و زمین کے درمیان اس کی کرسی جو ہے وہ معلق ہے اور اس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا اتنا بڑا، آپ کو دیکھ کر پھر جو ہے دوبارہ وہ روب جو ہے آپ کے اوپر طاری ہو گیا، کب کبھی طاری ہو گئی۔ تو پھر آپ نے جو ہے وہ کپڑے لپیٹ لیے۔ اللہ پاک جل شانہ نے انہی الفاظ سے مخاطب کر کے فرمایا، پیار اور محبت سے آپ کو مانوس کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنے نبی کو ویسے ہی پکارا، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، کپڑے اوڑھنے والے۔ قم فانذر، تم کھڑے ہو جائیے، یعنی اب یہ کپڑے آپ کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، تب یہ جو کچھ آپ نے اوڑھا ہوا ہے اوپر یہ اس کو اتار دیں، مستعد ہو جائیں، تیار ہو جائیں، بہت بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر آ گئی ہے۔ فانذر، اور لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو ڈرائیں۔ اب یہاں پر یہ شروع کا چونکہ بالکل ہی ایک دو مسلمان ہوئے تھے لوگ، ایک دو مسلمان ہوئے تھے، اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ جو ہے انذار پہلے لایا گیا کہ ان کو ڈرائیے۔ بس وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ جب دل بہت زیادہ سخت ہو جائے نا، تو پھر کبھی انذار فائدہ مند ہوتا ہے، کبھی تبشیر فائدہ مند، خوشخبری دینا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اب جو کافر ہوتے ہیں اور جن کے بارے میں پتہ ہو یا بہت زیادہ سخت مزاج ہے، ان کو ڈرانا بہتر ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے ڈرانے والی آیات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرانے والی احادیث، جہنم اور یہ ساری چیزیں بیان فرمائی، تو کبھی دل اس سے لرز جاتا ہے تو انسان سیدھے راستے کے اوپر آ جاتا ہے، اور کبھی یہ انذار جو ہے نا وہ فائدہ مند نہیں ہوتا، وہ بندہ الٹا مایوس ہو جاتا ہے۔ تو یہ حکمت ہے، اللہ پاک کسی کو عنایت فرما دے کہ کون سی جگہ پر ڈرانا فائدہ مند ہے، کون سی جگہ پر خوشخبری دینا فائدہ مند ہے، یہ حکمت ہے، اللہ پاک عطا فرما دے۔ اللہ پاک خود حکیم ذات ہیں، اور ان کے بعد جو ہے سب سے اونچا درجہ جو ہے ہمارا ایمان ہے۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی حکمت میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت کے خزانوں میں سے سب سے زیادہ حکمت عطا فرمائی۔ آپ کو پتہ تھا کہ کس موقع پر کیا بات کرنی ہے، اور یہاں پر تو خود براہ راست اللہ فرما رہے ہیں کہ ڈرائیے، اب ڈرانا فائدہ مند ہے، تم کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ سب سے پہلے رب کی بڑائی بیان کریے، انسان دعا مانگے، تقریر کرے، اسی لیے تقریر میں خطبہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، قرآن پاک کا درس ہے اعوذ باللہ، حدیث کا درس ہے بسم اللہ، اللہ کا نام پہلے ہے۔ دعا میں بھی اصول یہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی بڑائی ہو، الحمدللہ رب العالمین، یا اور اللہ کی بڑائی کے الفاظ انسان پہلے بولے، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھے، پھر اس کے بعد دعا مانگے۔ تو وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، پاکی کا حکم دیا گیا۔ یہ بدنی عبادات میں سے ہے، صفائی نصف ایمان ہے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا۔ جب تک کپڑے پاک نہیں ہوں گے تو طہارت حاصل نہیں ہوگی، طہارت حاصل نہیں ہوگی تو نماز ہی نہیں ہوگی، کوئی بھی عبادت نہیں ہوگی۔ جب کوئی بھی عبادت نہیں ہوگی تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ کوئی مطلب ہے کہ شروع سے ہی بیس ہی خراب ہو جائے گی، بنیاد ہی خراب ہو جائے گی جب کپڑے پاک نہیں ہوں گے۔ اس لیے کپڑوں کا پاک ہونا جو بہت ضروری ہے۔ تو اس موقع پر یہاں پر تفسیر میں تو نہیں ہے، لیکن میں خود یہ بات عرض کر دوں کیونکہ پہلی بار یہ بات چلتی رہتی ہے کہ ایک قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ایک لفظ بولا جاتا ہے استبراء من البول، پیشاب سے استبراء کرنا۔ یہ باتیں بیان کرتے ہیں نا تو بہت سے دوستوں کو شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن کیا کریں، دین میں یہ شرم جہنم میں لے جائے گی دین سے، تو اس لیے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اور اب تو نیا دور ہے، اب تو بچوں کے سامنے والدین بھی ساری باتیں کھول کے کر لیتے ہیں، تو یہ تو ہم تو دین سیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو استبراء من البول کی میں تھوڑی سی وضاحت عرض کر دوں کہ وہ یہ ہے کہ پیشاب کے قطروں سے یا پیشاب آنے کے بعد اچھی طرح پیشاب سے فراغت حاصل کر لے۔ چھوٹا پیشاب آیا ہے اچھی طرح دیکھیں، ہم ٹوٹی بند کرتے ہیں نا وضو کرنے کے بعد، تو بند کرنے کے باوجود اس میں سے بعد میں ایک دو قطرے تھوڑی دیر تک گرتے رہتے ہیں، شاور بند کرتے ہیں نہا کے کافی دیر تک قطرے گرتے رہتے ہیں۔ تو اب ایک بندے کو یہ سوچ رہا ہے کہ بالکل ایک دو منٹ رہ گئے ہیں، جلدی جلدی کرو جلدی جلدی، پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کھڑے ہونے کے بعد جو ہے کچھ قطرے آ گئے ہوں، یا بھی قطرے پیشاب کے نکل رہے ہیں، اس نے سجدہ شروع کر دیا پانی کے ساتھ، پانی بھی ناپاک ہے، اسی کو جسم کے اوپر لگایا، اسی طرح واش روم سے کھڑا ہو گیا، وہ کپڑوں کے ساتھ لگ گیا ناپاک پانی، اسی طرح جو آ کر وضو کیا، نماز پڑھی، تو وہ کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے بھائی استبراء من البول، اچھی طرح تسلی کر لیں، ایک رکعت رہ جائے گی باقی تین تو پڑھ لے گا نا، تو اگر ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھے گا تو ایک رکعت بھی نہیں ہوگی، باقی تین بھی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اچھے طریقے سے۔ اب ایک ڈاکٹر صاحب ہیں گردے مثانے کے، جو ہے نا وہ اسپیشلسٹ ہیں، سرجن ہیں۔ ایک دن میں نے ان سے یہ درخواست کی، اسپیشل یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے، میں نے کہا جی آپ کے ہاں کوئی لمٹ ہے کسی کے مثانے کی، کتنا ٹائم کو آپ بتا سکتے ہیں، ایگزیکٹ ٹائم پتا ہو کہ اتنا ٹائم پیشاب کرنے کے بعد انسان کو بیٹھے رہنا چاہیے؟ وہ کہنے لگے جی اس کی کوئی مقدار متعین نہیں، بالکل کوئی مقدار متعین نہیں ہے، کہ اس لیے کہ انسانوں کے مزاج اپنے ہیں، خوراک اپنی ہے، کسی کے خوراک کا مسئلہ ہے، کسی کے مزاج کا مسئلہ ہے، کسی کا مزاج گرم ہے، کسی کا سرد ہے، پھر انسان کی باڈی کا اپنا اپنا، کسی کا جسم مضبوط ہوتا ہے، پٹھے مضبوط ہیں، کسی کو اللہ نے کوئی خوبی عطا کی ہے، کسی کو کوئی کمی رکھی ہے کسی کے اندر، تو یہ کوئی متعین نہیں کیا جا سکتا۔ بس یہ انسانوں کے، کسی کو تو ایسا ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ ہی پیشاب کیا تو فارغ ہو جاتے ہیں، اچھے طریقے سے فراغت ہو جاتی ہے، وہ تو فوراً اٹھ کے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ کچھ کو چاہیے کہ تھوڑا سا انتظار کر لیں، تو یہ ہم نے استادوں سے بھی پڑھا تھا سبق کے دوران، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کہا کہ منہ بند کر کے کھانسا جائے تو اس سے جو ہے پیشاب کی نالی اور مثانے کی نالی سے سارے قطرے پیشاب کے نکل جاتے ہیں، تو انسان جو ہے کافی حد تک جو ہے پیشاب سے فراغت حاصل کر لیتا ہے۔ اس کو استبراء من البول کہتے ہیں، تاکہ پیشاب سے اچھی طرح فارغ ہونے کے بعد استنجا کرے، وہ پاک ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کھڑا ہوگا انسان۔ یہ بہت ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے اندر عذاب ہوتے ہوئے دیکھا، مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کو عذاب پیشاب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔
اور آپ نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا اس وجہ سے کہ وہ تو خامدوں کی ناشکری کرتی ہیں، اور دوسرا اس وجہ سے کہ وہ پیشاب سے حفاظت نہیں کرتی۔ تو پیشاب یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اللہ پاک جل شانہ اپنے نبی سے فرما رہے بس یا فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، بڑا اہم معاملہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے کپڑوں کو پاک رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو جو نمازی ہوتا ہے نا وہ اللہ پاک اس کو توفیق دے ہی دیتے ہیں۔ وہ گاڑی بھی چلا رہا ہو نا، موٹر سائیکل چلا رہا، بائک چلا رہا ہے، پیدل چل کے جا رہا ہے، کہیں پانی آ جائے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے ان چھینٹیں نہ پڑ جائیں، میں نے نماز پڑھنی، یعنی اتنا کپڑوں کا خیال رکھتا ہے۔ تو پاکی تو نصف ایمان ہے۔ اسلام کیسا خوبصورت دین ہے کہ ہمیشہ پاک رہنے کا ہمیں جو ہے وہ تلقین کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا ورد فہجر، اور چھوڑ دیجئے، الگ تھلگ ہو جائیے۔ یہاں سے مراد بتوں سے الگ تھلگ ہو جائیے۔ توحید کا خاص طور پر عقیدہ مضبوط کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں توحید کا تلقین نبی کو بھی ہے، حالانکہ نبی سے شرک کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، نبی معصوم ہے، نبی گناہوں سے نہیں بچتا، اللہ گناہوں کو دور رکھتے ہیں۔ نبی تو مطلب ہے کہ اس نے کیا بچنا، بلکہ گناہ کو ہی اللہ پیچھے ہٹا کے رکھتے ہیں۔ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کے سوا کوئی معصوم نہیں ہو سکتا، نبی معصوم ہوتا ہے، اللہ اس کو ہمیشہ پاک اور صاف رکھتے ہیں۔ پھر بھی حکم ہے توحید کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ بتوں کے قریب بھی نہیں جانا۔ وہ بت کسی شکل کا بھی ہو، اس زمانے میں بت پتھروں کے تھے، اس زمانے میں بتوں کی اور شکلیں ہیں، کوئی نفس کا پجاری ہے، کوئی پیسے کا پجاری ہے، عہدے کا پجاری ہے، وہ کسی چیز کا پجاری ہے۔ اب بتوں کی شکلیں تبدیل ہو گئی، بت تو اب بھی موجود ہیں، اس لیے بتوں کو بالکل چھوڑ دیجیے۔ ولا تمنن تستکثر، اور ایسا احسان نہ کیجیے جس کے بعد آپ کو زیادہ کی امید ہو، تستکثر زیادہ مانگے آپ۔ عموماً ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیتے ہیں نا تو یہ امید ہوتی ہے کہ میں اس سے اور زیادہ لوں گا۔ کسی کو گفٹ دے رہے ہیں کہ یہ آفیسر ہے، اس سے میں نے کام لینا ہے، فلاں کام کروانا ہے۔ اور شادیوں پر بھی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں سلامی کے طور پر پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ میں نے 5,000 دیا تو یہ مجھے 10,000 دیں گے، میں نے 10 دیا تو یہ 15,000 بڑھا کر دیں گے۔ اب یہ ممکن ہے کہ عام لوگوں کے لیے اس کی گنجائش ہو، لیکن شرفاء کے لیے، خاندانی لوگوں کے لیے، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ خلاف اولا ہے۔ اس لیے خلاف اولا بھی نبی کے حق میں ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نے منع فرما دیا کہ ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس کے اندر کراہت موجود ہے، کیونکہ آپ ہمارے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ ایسا احسان کسی پر مت کریں کہ جس کے بعد آپ زیادہ کی امید رکھیں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اپنے رب کے لیے صبر کیجیے، یعنی جب آپ قم فانذر، اپنے کہا کہ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے، یعنی آپ تبلیغ کریں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے تو تکلیف کا سامنا تو کرنا پڑے گا، پکی بات۔ تو اب آپ نے صبر کرنا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے اور صبر کرنا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ تو خاص طور پر بات ہے، جو نبی کے راستے پہ چلے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے گلے میں جو ہے نا وہ پھولوں کے ہار ڈالے جائیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے دین کے اوپر چلنا، یہ تو کانٹوں کا راستہ ہے۔ اس کی امید ساری آخرت پر چھوڑنی چاہیے کہ اللہ آخرت میں دے گی، اخلاص اسی کو کہتے ہیں۔ دنیا میں اللہ کسی کو دے دے عزت تو وہ اللہ مطلب ہے کہ پہلے پیشگی طور پر اللہ پاک نے اس کے اوپر فضل کر دیا ہے، ورنہ اصل تو اللہ پاک اس کا انعام اور بدلہ آخرت میں دے۔ دنیا میں کسی سے کوئی امید نہ رکھی جائے۔ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کسی کو کرے گا تو اس کو لازمی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، پکی بات ہے، پکی بات ہے، سامنا کرنا پڑے گا۔ میں چھوٹی سی مثال عرض کر دوں، ہم پڑھتے تھے طالب علمی زمانے میں، تو ہمارے گاؤں کے امام صاحب جو ہے نا وہ عمرے پہ چلے گئے، اور قدرتی ہماری چھٹیاں تھیں، تو گاؤں والوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا ہمارے گاؤں میں پہلا طالب علم ہے جو عالم بن رہا ہے، اس کو کہیں کہ درس دیا کرے فجر کی نماز کے بعد امام صاحب کی جگہ۔ میرے ذمہ لگ گیا کہ جو ہے نا آپ نے فجر کی نماز پڑھانی ہے اور درس دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے فجر کی نماز پڑھانی شروع کر دی اور درس دینا شروع کر دیا۔ اس وقت ہم پڑھ رہے تھے بھی تفسیر، بالکل ابتدائی طالب علم تھے، تھوڑی تھوڑی داڑھی آ رہی تھی، تو بہت مجمع جمع ہو گیا سننے والوں کا، لوگ کافی سننے لگ گئے اور مطلب ہے کہ تعریفیں کرنے لگ گئے، اور کوئی
ادھر سے آ رہا کوئی ادھر سے. مجھے بہت شرم آتی تھی کہ میں اتنا چھوٹا اور سارے وڈیرے ہمارے بڑے باپ داداؤں کے برابر ہیں. تو ایک بزرگ جو ہے نا روزانہ میری تپائی اٹھا کے رکھتے، بڑا احترام کرتے بہت زیادہ. فوت ہو گئے ہیں، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. بہت زیادہ احترام کرتے. ایک دن میں نے حقوق العباد پہ بات کر دی. میں مثال عرض کر رہا ہوں جو میرے اپنے ساتھ بیتی ہے کہ جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں گے تو ہمیں کیا پیش آئے گا. تو ایک دن میں نے جو ہے نا حقوق العباد پہ بات کر دی کہ بھائی کسی کا حق نہ کھاؤ. قرآن کی آیت ہے تو بھائی مجھے تو حکم اذاں ہے، جو بات آئے گی ہم تو بیان کریں گے. کسی پہ فٹ آ رہی ہے، کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہوتا رہے. خود میرے اوپر بھی بہت سی باتیں فٹ آ رہی ہوتی ہیں، میں خود کمزور ہوں ان معاملوں میں، تو بیان تو کرنا ہے. چھوڑیں گے تو نہیں ان سے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چھوڑ دیں. تو اب جو ہے وہ جب میں نے حقوق العباد پہ بات کی، درس ختم ہوا. درس کے بعد وہ جو ہے نا بابا جی ان کے تیور بدلے ہوئے تھے اور جو ہے وہ بڑا ناراضگی کا اظہار، غصے کا اظہار. میں نے کہا ان کو کیا ہو گیا اچانک سے؟ ابھی درس سے پہلے تو اتنی محبت تھی، ابھی کیا ہو گیا؟ سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، پیار کرتے تھے. ابھی پھر جوتے پہننے کے لیے جب ہم گیٹ سین سے باہر نکلے مسجد سے تو وہاں دو چار بندوں میں کھڑے ہو کر نا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مولوی جو بھی آتا ہے وہ بس حقوق حقوق کی بات کرتا رہتا ہے، ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے اور حقوق حقوق پہ لگے رہتے ہیں. تو میں خاموشی سے ہنس کر جو ہے وہ چلا گیا. مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ اصل میں وہ پورے گاؤں میں مشہور تھے. وہ انہوں نے کئی لوگوں کے حقوق دبایا ہوئے تھے، کئیوں کے حق دبایا ہوا تھا. اپنا بھائی فوت ہو گیا، بڑا بھتیجوں کی زمین پر قبضہ کر لیا اور اس طرح کافی انہوں نے یہ ایسا معاملہ تھا. خود ملوث تھے چونکہ ان پہ بات فٹ آ رہی تھی. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں ہم کہ جب ہم یہ خلاصہ ہے سارا مطلب کہ جب ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے تو ضرور مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. کانٹوں کا راستہ ہے، اس پر چلنا ہی پڑے گا. نہیں تو پھر عافیت چاہیے تو بس چھوڑ دیں، منہ بند کر لیں اور جو ہے آنکھیں بند کر لیں اور ہوتا ہے جو ہوتا رہے. پھر کوئی کچھ نہیں کہے گا، پھر ہر کوئی تعریف کرے گا، پھر ٹھیک رہے گا. اس لیے اللہ پاک نے بھلی رب کا فصبر اور سورۃ العصر کے اندر فرمایا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کی تلقین کرو اور صبر کی تلقین کرو. جب نیکی کا حکم کرو گے، برائی سے منع کرو گے تو تمہیں مخالفت کا سامنا تو کرنا پڑے گا، پکی بات. فرمایا کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن کافروں پر بڑا سخت بھاری ہوگا. عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر کوئی آسان دن نہیں ہوگا، بہت بھاری دن ہوگا. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، یہ آج ہم اس واقعے کو تھوڑا سا شروع کرتے ہیں، کل انشاءاللہ ختم کریں گے، وقت ہو گیا کافی. ولید ابن مغیرہ، پہلے اس کا واقعہ گزر چکا ہے. سورہ قلم کے اندر بھی ہم نے پڑھا ہے، سورہ حامیم سجدہ کے اندر بھی پڑھا ہے کہ یہ بہت مالدار آدمی تھا. ولید ابن مغیرہ اتنا مالدار آدمی تھا، اس کی سالانہ آمدنی اس وقت جو 1 کروڑ دینار تھی. 1 کروڑ دینار، بعضوں نے کچھ کم کچھ زیادہ بھی بتایا. مکہ سے لے کر طائف تک اس کے باغات ہی اور زمینیں جو ہیں ساری کی ساری اسی کی تھی. اتنی زیادہ آمدنی. اور یہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں یکتا ہوں، یکتا کا بیٹا ہوں، یعنی میرے جیسا کوئی اس علاقے میں پیدا نہیں ہوا. اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ جب زیادہ پریشان ہو گئے نا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے تو دعوت دینی شروع کر دی، یہ تو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے. لوگوں نے اس کو تیار کیا کہ تو بات کر کے دیکھ. کہنے لگا کہ میں جاتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں. جا کر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے دیکھ، تو ہم میں بڑا کتنا محبوب ہے، ہم تجھے صادق اور امین کہتے، فلاں کہتے. ساری تعریفیں کرنے کے بعد میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ تو اپنا جو کام کرتا ہے کرتا رہے، لیکن ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہ، ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ. اس کی ساری باتیں، ساری تقریر سننے کے بعد جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم سجدہ جو سورت ہے اس کی ابتدائی آیات پڑھی. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اور بعض نے فرمایا کہ سورۃ المؤمن کی پہلی آیات پڑھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک رکوع پڑھا نا، جب ایک رکوع پڑھنے تک پہنچے تو اس نے ولید ابن مغیرہ کہنے لگا کہ چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، ٹھہر جاؤ، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، برداشت نہیں ہوگا. عربی تھے نا، وہ سمجھتے تھے. یعنی قرآن کے الفاظ میں ایسی تاثیر، ایسا زور اور ایسا پریشر ہے، کہنے لگا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، خاموش ہو جائے گا. اور چپ کر کے اٹھ کر کے چلا گیا اور جا کر کافر انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے.
مجلس بلائی ہوئی تھی، کبھی ولید آئے گا، دیکھ کے آتے ہیں اس کے مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں، جا کر کہنے لگا کہ خدا کی قسم اس سے سچا کلام آج تک میں نے نہیں سنا۔ اس نے جا کر یہ کہا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کی اس بات کا اثر جو ہے نا پورے مکہ میں، کیونکہ امیر آدمی سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اس کی بات کا یقین کرتے ہیں، تو اس کی پورے مکے میں اس کی یہ بات پھیل گئی اور لوگ مسلمان ہونے لگ گئے اس کی اس بات کا۔ اب ابو جہل کو بڑی تکلیف ہوئی، یہ شیطان آدمی تھا نا ابو جہل، اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اس نے کہا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا، ہم نے تو اس کو کس کام کے لیے بھیجا تھا، یہ تو الٹا ہو گیا کام۔ اس نے اپنی طرف سے جھوٹ بنایا کہ دیکھ، اور ولید ابن مغیرہ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ دیکھو ہمیں پتہ چلا کہ تو غریب ہو گیا ہے، تیرا مال کم ہو گیا ہے، تو اس لیے ہم نے اس لیے تو محمد اور ابن ابی قحافہ کے پاس، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ دو حضرات ہی تھے نا بڑے، شروع میں ابو بکر صدیق مسلمان ہوئے، آزاد مردوں میں تاجر تھے، بڑے لوگوں میں تھے، تو ان کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، ہمیں پتہ چلا کہ تیرا مال کم ہو گیا ہے، اس لیے ہم قریش نے یہ مشورہ کیا کہ تیرے لیے کوئی چندہ جمع کریں، اس کو غصہ دلانے کے، ہم تیرے لیے چندہ جمع کریں۔ اس کو غصہ آ گیا، مجھے چندے کی کیا ضرورت ہے، میں تو فقیر ہوں۔ غصہ آ گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر ابو جہل کہنے لگا کہ پھر ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ پھر آگے سے ولید نے، یہ حدیث پاک کے اندر الفاظ ہیں کہ ولید نے آگے سے کہا کہ کیا وہ صادق اور امین نہیں ہے، ہم وہ جھوٹا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا لا واللہ، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، جھوٹا نہیں، اس کا کلام سچا ہے، جھوٹا ہے؟ کہنے لگا لا واللہ، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، وہ کاہن ہے؟ ابو جہل کہنے لگا لا واللہ۔ یعنی ان دونوں کی اللہ نے یہ پوری تفصیل جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی کہ دو کافروں کے سردار آپس میں بیٹھ کر یہ بات اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ سچے نبی، اعتراف کر رہے ہیں آپس میں بیٹھ کر۔ پھر آخر میں یہی فیصلہ ہوا، میں نے سورۃ القلم میں بھی عرض کیا کہ جو ہے نا چلو ہم اس کو جادوگر کہہ لیتے ہیں، کاہن کہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کو مطلب ہے کہ دیوانہ کہیں، مجنون کہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، چلو ساحر، نعوذ باللہ، جادوگر کہہ لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے جادوگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا شروع کیا۔ سورۃ المزمل میں بھی شروع میں میرے یہ آپ کو جس سے تکلیف ہوئی، آپ صدمے میں چلے گئے، تو پھر یہ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یہ صورت نازل ہوئی۔ تو اس لیے یہ جو ہے جب ولید ابن مغیرہ کا واقعہ ہے، یہ مالدار تھا، اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ سے ایسے باتیں کرتا ہے، پھر آپ کی مخالفت کرتا ہے، ذرنی، مجھے اور اس شخص کو جس کو میں نے اکیلے نے پیدا کیا، اللہ نے اکیلے نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دو، میں اس کو دیکھ لوں گا۔ وجعلت له مالا ممدودا، اور میں نے اس کا مال پھیلا دیا ہے، اتنا مال اس کو دیا ہے، وبنین شہودا، اور اس کو بیٹے بھی بہت دیے تھے، اور بیٹے اس کی مجلس میں حاضر رہتے تھے۔ شہودا کا معنی تھا حاضر۔ اولاد کا بندے کے اپنے پاس موجود ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے اس کو نعمتوں میں گنوایا ہے ولید ابن مغیرہ، ٹھیک ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جن والدین کے بچے فیوچر کے چکر میں یا سٹیٹس کے چکر میں کہ زندگی میں کچھ وقت باہر تو گزارا نہیں ہے، باہر بھی جانا چاہیے، والدین کو بوڑھوں کو چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں اور ضرورت بھی نہیں ہے، ایک تو مجبور ہے، مجبوری ہے، والدین کی دوائی کے لیے بھی پیسے نہیں، اس نے تو باہر جانا ہے کمانے کے لیے، تو چلو الگ بات ہے، ایک کے پاس سب کچھ ہے وہ باہر جا رہا ہے، تو یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے، اچھی بات نہیں۔ والدین خدمت کے محتاج ہیں، گھر میں سب کچھ موجود ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، یہاں پر اچھی جاب ہے، اچھا کاروبار ہے، پھر چھوڑ کر باہر جا رہا ہے اور والدین دیکھنے کو ترس رہے ہیں۔ یہی تو وقت ہے جنت کمانے کا، یہی تو وقت ہے اللہ سے جو ہے اپنے لیے فیصلے کروانے کا، ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لیجیے۔ اور اب سب کچھ ہونے کے باوجود چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں، ایک بیوی کے کہنے پر، بیوی کہہ رہی ہے چلو کہیں اور جا کے رہتے ہیں کچھ عرصہ، 2-4 سال باہر لگا کے آتے ہیں۔ تو وبنین شہودا، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ بچوں کا اپنے پاس ہونا یہ بھی ایک نعمت ہے، وبنین شہودا، بچے پاس حاضر ہوں، ومہدت لہ تمہیدا، اللہ فرمانے میں نے اس کو سب کچھ اس کے لیے مہیا کر رکھا تھا، ثم یطمع ان ازید کلا، پھر وہ بھی یہ امید طمع کرتا ہے کہ میں اس کو اور زیادہ دوں، ان ازید، میں زیادہ دوں، کلا، ایسا نہیں ہوگا، اب میں نہیں دوں گا، اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری آیات کی مخالفت کرتا ہے۔ اب اس کے بعد تفسیروں میں لکھا ہے اس کا مال بڑھنا جو ہے نا وہ بند ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد وہ خسارے کی طرف جانا شروع ہو گیا،
جب اس نے قرآن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. اس سے آگے انشاءاللہ صبح پڑھیں گے.